ہے۔ سیدہ فاطمہ بلک بلک کر روتی تھی اور پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتی تھی، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے مولا، تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، اے میرے مولا۔ محترم، قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ کلام اللہ رب العزت کا ہے، تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کلام اللہ رب العزت کا ہے، تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کلام اللہ رب العزت کا ہے، تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کلام اللہ رب العزت کا ہے، تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کلام اللہ رب العزت کا ہے، تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یا ایھا المدثر، کلام اللہ رب العزت کا ہے، تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے۔ یا ایھا المزمل، کلام اللہ رب العزت کا ہے، تعریف میرے مصطفیٰ کی ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میں آپ سب کو ایک بات بتاتا ہوں، کیا کوئی اگر انسان پورے سال نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر اس کے دل میں ادنا گستاخی حضور کی ہے، ادنا گستاخی، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے میں حدیث پاک سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولد الناس اجمعین، نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے اپنے والدین اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ سمجھیں۔ حضرات محترم، اگر آپ ایمان والا بنانا چاہتے ہیں تو رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو اپنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ اگر آپ کامل مومن بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ ایمان والا بنانا چاہتے ہیں تو اپنی جان سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، میں نماز کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ بے شک آپ سب کو پتا ہے نماز کی گویا کہ اس نے دین کو قائم کے دین قارون فرعون حامان کے ساتھ ہوگا، نعوذ باللہ۔ ذرا سوچیے اس بات کو۔ بے شک نماز کرنے والا کافر ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ، آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ جو رسول والی ہے تو رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ بے شک بے شک۔ آج ہمارے معاشرے کا حال دیکھیے، ہم اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج ہر گھر میں کھیل کی باتیں ہو رہی ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ٹی وی کی شکل میں لا رہے ہیں۔ سوچئے اس بات کو، ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس دینی مجلس میں جانے کے لیے وقت نہیں لیکن ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس نیک کام کرنے، ارے دنیا میں بے شمار ماں آئے گی اور بے شمار ماں ہے، لیکن ہے کسی کا بیٹا، ہے کسی کا بیٹا جو رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ جیسا وہ بیٹا کسی کے بعد؟ بولیے سبحان اللہ۔ ہے کوئی بیٹا جو امام حسن اور امام حسین کی طرح اپنی ماں کی خدمت کیا ہو؟ وہ فاطمہ جو عطاتے جو شوہر کی خدمت میں مثال ہو، سبحان اللہ، نماز میں بھی لاجواب ہو، جہد و تقوی میں بھی لاجواب ہو۔ اے میرے قوم کی ماں بہنوں، سوچو ادرا غور کرو، نہ تم نبی کی بیٹی ہو، نہ پیغمبر کی بیٹی ہو، نہ ولی کی بیٹی ہو، نہ کسی جاہل اور عابد کی بیٹی ہو، کوئی کسان کی بیٹی ہے، کوئی غریب کی بیٹی ہے، کوئی مزدور کی بیٹی ہے، کوئی سروس مین کی بیٹی ہے، لیکن آؤ ذرا چلو، رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نمازوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نمازوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ جب پورا مدینہ سو جاتا تھا تو رسول
رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ مصلی بچھا دیتی تھی. رسول پاک کی بیٹی سیدہ فاطمہ مصلی بچھا دیتی تھی. اور عالم یہ ہوتا تھا کہ ایک سجدہ نہیں کر پاتی تھی کہ مسجد نبوی کے مینارے سے بلال حبشی فجر کی اذان دے دیتے تھے. سیدہ فاطمہ بلک بلک کر روتی تھی اور پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرتی تھی, اے میرے پروردگار عالم, اے میرے مولا, تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے. اے میرے مولا, کسی دن تو لمبی رات بنا دے کہ تیرے رسول کی بیٹی کم سے کم 2 سجدہ مکمل کر لے, تیرے نبی کی بیٹی کم سے کم 2 سجدہ مکمل کر لے. بولیے سبحان اللہ. زور سے ذرا سوچئے اس بات کو آپ. جس رسول کی بیٹی خاتون جنت ہو, اس رسول کی بیٹی کا نماز کا عالم یہ ہے. آج میری ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں, نماز سے قطراتی ہیں. اب یاد رکھیں, کل قیامت کے دن اگر سیدہ فاطمہ نے پوچھ دیا کہ کتنی نمازیں پڑھی ہیں, ارے میں نے اپنے اولاد کو دودھ